حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو پورا واقعہ ہے، اگر ہم اس پورے واقعے پر غور و فکر کریں تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بڑی شاندار باتیں ہیں کہ زندگی کے مختلف مدارج ہیں۔ کبھی انسان جو ہے وہ ایسی حالت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بازار میں بھیجا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس سورہ میں اس واقعے کی طرف، اس جملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایک سبق یہ دیا ہے کہ زندگی کے اس قدر نازک موڑ پر کہ جہاں پر مقام یہ ہے کہ تمہیں غلام بنا کر کے بازار میں تمہاری بولی لگائی جا رہی ہے اور انتہائی ذلت آمیز تمہارے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے، تمہیں اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے، تمہیں اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جو سمندر کے درمیان میں سے موسیٰ کے لیے راستہ بناتا ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے جو یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندگی دیتا ہے، اور تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جو یوسف کی بازار میں بولی لگ رہی تھی اس یوسف کو وہاں سے اٹھا کر عزیز مصر کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ پھر یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک امتحان اور ہے کہ جناب یوسف کے اوپر عزیزان مصر نے الزام لگایا۔ ایک پاک باز اور پاک دامن آدمی اب وہ معاشرے میں سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ایک عورت آپ کے اوپر الزام لگا دے تو اب اس کے باوجود کہ اتنا بڑا الزام لگا اور جناب یوسف علیہ السلام ایک ایسے جرم کی پاداش میں جو ان سے سرزد ہی نہیں ہوا، انہوں نے جیل بھگتی، قید خانے میں گئے اور اس قید خانے میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے کردار، اپنے آپ کو ثابت کیا اپنے کردار سے، کہ آخر ایک وقت آیا کہ جب عزیز مصر نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلا کے لے کر آؤ، تو یہ وہ بڑا نازک مقام تھا، وہ بڑا نازک مقام تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بلوایا تو فوراً چل پڑے، کہنے لگے جا کے اب برابر کی بات ہو رہی ہے نا، اب عزیز مصر نے بلوایا تو اب برابر کا لیول آ گیا، تو اب آپ نے اب فرمایا عزیز مصر سے جا کر کے پوچھو ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، جاؤ جا کے ان سے پوچھو فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے حال پوچھیں جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ذرا پہلے وہ والا معاملہ تو کلیئر کرو، تمہارے سے بات اس وقت ہوگی، تمہارے سے ڈائلاگ اس وقت ہوں گے جب تم ہمارے کردار کو صاف کرو گے۔ اس وقت فلسطین میں گزشتہ 2 ماہ سے جنگ جاری ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے، بالخصوص ہماری مسلم دنیا جو ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ ساری عالم اسلام یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر تمام مسلمان بیک وقت فلسطین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور یہ ساری دنیا کے مسلمان مل کر خالی پیشاب کر دیں تو ان مسلمانوں کے پیشاب میں یہ یہودی ڈوب کے مر جائیں گے۔ اس وقت ضرورت ڈائیلاگ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی فرد، کوئی بھی مسلم ملک آگے بڑھ کر فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا۔
کربلا کتابوں میں پڑھتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ابھی واقعی سمجھ میں آ رہی کہ یہ کربلا والا مقام ہے کہ یزیدیوں سے حسینی لڑ رہے ہیں اور باقی ارد گرد لوگ اپنے کھانے پینے میں اور اپنی عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے سارے نظام الدین، شہاب الدین، غوری، وہ سب سجے ہوئے رکھے ہوئے، پتہ نہیں کون تھا اسلامی ملک۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سوال یہ کیا کہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھیں، ان عورتوں کا حکم کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی عورتوں سے کہا، کہلوایا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اور قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانہ لمن الصادقین۔ قرآن ہے، قسم خدا کی قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن دھیان سے پڑھ لیں تو خدا کی قسم بہت سارے شکوک و شبہات ویسے ہی دور ہو جائیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے ہی کہا کہ بھائی میں نے پھسلایا تھا اس کو یار، یہ اپنے کردار میں کل بھی شیشے کی طرح صاف تھا، یہ آج بھی شیشے کی طرح صاف ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ نبی ہے نا، مقام نبوت پر فائز ہے، شان ہی الگ ہے، مقام ہی الگ ہے۔ جب عورتوں نے اور عزیز مصر نے کردار کی پاک بازی کا اعلان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کر لیا، یوسف علیہ السلام کو کلیئر کر دیا، تو اس کلیئرنس کے ملنے کے بعد ہائے ہائے ہائے، پھر یوسف علیہ السلام کی عاجزی کا مقام آپ دیکھیے، وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ میں اپنی نفس کی پاک بازی کا اعلان نہیں کر رہا، یہ قرآن ہے، اور یوسف علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں اپنے نفس کی پاک بازی کا اعلان نہیں کر رہا۔ بھائی نفس کا تو کام ہی ہے، یہ نفس امارہ کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں حاجی صاحب ایک حج کر کے آ گئے، ایک عمرہ کر کے آ گئے، تو اب حاجی صاحب کے جو ہے نا وہ نین نہیں ملتے۔ قرآن کریم نے ایسے حجاج اکرام کے لیے اور حاجی صاحب کے لیے کہا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے نفس کی پاک بازی مت بیان کر، اللہ جانتا ہے کہ تو کتنا پاک ہے۔ آدھا حاجی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے اپنانے کے لیے، ہم کچھ بھی کریں ہر حال میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں عاجزی کا سمبل بن جائیں، اور جتنی عاجزی کرتے چلے جائیں گے پروردگار عالم اتنا ہی ہمیں سربلند فرمائے گا۔ وہ یوسف علیہ السلام جن کی بازار میں بولی لگ رہی ہے، وہ یوسف علیہ السلام جن کے اوپر عورتوں نے الزام لگا دیا ہے، اس یوسف علیہ السلام نے زندگی کے بڑے کٹھن مراحل گزارے، اور ان تمام کٹھن مراحل سے گزرتے گزرتے زندگی کے شب و روز میں کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے۔ اب یہ مقام آ گیا کہ سارے کے سارے بھائی جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے والد کو بھی لے کر آؤ، اب تم، یا والد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لانے کے لیے جب کہا تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمارے والد تو کمزور ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، وہ کیسے آئیں گے اتنا سفر کر کے؟ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ یہ یوسف وہی یوسف ہیں جن کی بازار میں بولی لگ رہی ہے، آج اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، کہتے ہیں میری قمیص لے جاؤ، لے جا کے اپنے والد کے چہرے پہ لگانا تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ اور ادھر یوسف کی جب قمیص لے کر کنعان سے چلے
تو یہاں یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہوا چلے پتا گھڑکے ہے کوئی بات ہو، یعقوب علیہ دیکھنا ذرا یوسف تو نہیں آیا، کوئی ذرا ہوا چلی تو ارے کوئی ہے گھر میں، دیکھنا ذرا یوسف آیا. وہ گھر والے کہہ رہے کیا صبح شام یوسف یوسف لگا رکھا ہے، یوسف کی ہر بات ہو یوسف. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. اللہ کی قسم ایسا لگ رہا ہے اب دلال کا لفظ یہاں پر ہے نا، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دلال کا لفظ ضالین کا مطلب گمراہ لوگ سمجھتے ہیں، تو اگر ضالین کا مطلب گمراہ ہے، یہاں پہ دلال کا مطلب کیا کرنے ہے؟ یعقوب علیہ السلام گمراہ ہیں؟ قرآن عربی زبان کے اندر عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک بہت لامتناہی سمندر ہے، یوں ہی نہیں آیا تھا. آپ انگریزی جانتے ہیں، اچھی انگریزی جاننے والے لوگوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیا یہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں انگریزی بولی جاتی ہے، لوگ انگریزی بولتے ہیں، یہ کوئی اچھی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیلے پہ بکنے والی سڑی ہوئی پیاز جیسی انگریزی ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا انگریزی بولنے کا یا بات کرنے کا. دو مطلب یہ کہ بدبودار انگریزی جس کو بولتے ہیں. اسی طرح ابھی ہم سعودیہ گئے، تقریباً میں مدینے میں رہا 2 مہینے، الحمدللہ سرکار نے کرم فرمایا 2 ماہ میں مدینے میں رہ کر آیا ہوں، عمرے کی سعادت حاصل کی. اب وہاں کا جو لوکل عربی ہے، وہ لوکل عربی جو عربی بول رہا ہے نا، وہ ایسی ہے سڑی ہوئی بدبودار پیاز جس کو بولتے ہیں، ایسی بیہودہ عربی، کوئی تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے. ورنہ عربی زبان سبحان اللہ، عربی زبان کی فصاحت و بلا. اب یہ لفظ دلال یہاں پر استعمال ہوا، انک لفی ضلالک القدیم. اگر دلال کا مطلب گمراہی سمجھا جائے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں، ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں بابا جدہ کا ضالن، تو ہمارے کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں رائے ہدایت سے گمراہ پایا، ہم نے تمہیں شریعت سے بے خبر پایا. ابے بھائی ترجمہ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو اپنے بیٹے کی محبت میں خود رفتہ ہے، پتا گھڑ کے ہوا چل کے آپ کو یہی لگتا ہے یوسف آیا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف. ارے تمہیں کیا پتا میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں مصر ہے، کہاں کنعان ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہے. یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کیا یعقوب علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا یعقوب علیہ السلام لطیفے سنا رہے ہیں؟ کیا یعقوب علیہ السلام کوئی کہنا چاہیے افسانوی بات کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، وہ حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا جو کنعان سے چلا ہے، وہ جب یہاں پہنچا ہے تو اس کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ عشق والے ہیں جنہیں خوشبو آتی ہے. آپ کو نہیں آ رہی ہے تو آپ کی ناک کا علاج کروائیں. میں نے کہا نا کہ ہمارے ایک سنی عالم دین مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بابا فرید کے دربار سے حاضری دے کر باہر جا رہے تھے، سامنے سے بوریا بستربند پارٹی آ رہی تھی. اب یہ بوریا بستربند پارٹی جو سڑک چھاپ پارٹی ہے، تو یہ انہوں نے جب دیکھا نا یہ سردار صاحب وہاں سے نکل کے آ رہے تو آتے ہی نا حضرت کی چپک گیا، کوئی یہاں سے چوم رہا ہے، کوئی یہاں سے سونگ رہا ہے. حضرت نے کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ آپ تو جنت میں سے گھوم کے آ رہے ہیں نا، ہم جنت کی خوشبو سونگنا جا رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جنت کی خوشبو جہنمیوں کو نہیں آتی. تو خوشبو اس کو آتی ہے جس کی ناک ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے. گھر والوں نے کہا کہ انک لفی ضلال، آپ ان کی محبت میں خود رفتہ ہے، آپ گمراہ نہیں ہیں، آپ بہکے ہوئے نہیں ہیں. ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ بھی یہی ہے.
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس ذکر کے اندر آپ محویت کے عالم میں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ محویت، وہ یوں گل ہاتھ میں لیے ہوئے کہ رک کر بہار نے بھی سجدے انہیں کی، اس قدر محویت کے عالم میں۔ اس محویت کے عالم کو پروردگار عالم نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، محبوب یاد نہیں جب آپ حیرت زدہ تھے، پتھر کی پوجنے والی قوم، اپنی ہی اولاد کو زندہ گاڑ دینے والی قوم کو میں کہتے وحدہ لا شریک کی طرف عبادت کے لیے کیسے لے کے جاؤں گا بھائی، یہ کہتے ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ محویت میں تھے، حیرت زدہ تھے۔ پھر ہم نے آپ کو کہا کہ ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، پھر ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا۔ تو بہرحال وہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، آج اس قدر طویل سفر طے کرنے کے بعد یہ خواب پورا ہوا کہ والد بھی آ گئے، سارے بھائی آ گئے، اور سب کے سب جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، اے میرے پیارے بیٹے یہ میرے خواب کی وہ تعبیر ہے، اور یہ وہ خواب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج پورا کر دیا۔ قد جعلھا ربی حقا، یہ میرا رب ہے قدرت والا کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا میرے خواب پورے کر دیے۔ ایسا نہیں ہے آپ خواب دیکھیں، اپنے رب کے ساتھ آپ اعتماد رکھیں، اس کی عزت و جلال کی قسم وہ آپ کے خواب پورے کر دے گا، ضرورت صرف اتنی ہے کہ آپ نے اس سے رابطے میں رہنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود ہمیں تعلیم دینے کے لیے بتا رہے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی انکساری کرتے رہو۔ کہتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ہمیں اسلام پر مسلمانوں والی موت نصیب فرما اور ہمیں صالحین میں شامل فرما۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں، یہی ہے نا، یہی کہا اللہ نے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب کی سب غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں محبوب، یہ ساری غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یوں نہیں پتا، میں نے کہا جو نہیں پتا وہی تو وحی کی ہے۔ میرے چمن تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جو تو کہہ رہا ہے نا یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یوں نہیں پتا، یہ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نوحیہ الیک میں وہی تو وحی کی ہے، وہی چیز بتائی ہے، اور انہی چیزوں کو بتایا گیا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے غیب دان نبی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون جو ملکۃ العرب ہیں، ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ ہے، حسن و جمال، مال و دولت، ایسا بلند مقام ہے کہ عرب کے بڑے بڑے سردار، چھوٹے موٹے تو چھوڑ دیں آپ، بڑے بڑے سردار نکاح کرنے کی آرزو لیے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ کوئی نگاہ ہم پر بھی کر دیں۔ وہ عظیم الشان خاتون، وہ ملکۃ العرب، ان کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے روئے زمین پر ام المومنین کا لقب پانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ عظیم الشان خاتون ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، اور ایسی محبت اور اس کا جواب
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا جواب ایسا دیا کہ جب آپ نے ان کا پیغام نکاح بھی قبول کیا، آپ کی عمر 25 سال ہے، جناب خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، 2 مرتبہ شادی پہلے ہو چکی ہے، 2 مرتبہ آپ بیوہ ہو چکی ہیں، اس کے باوجود میرے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح فرماتی ہیں، اور جب نکاح ہوتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد امجاد ہے، شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، سوائے ایک ابراہیم علیہ السلام کے، شہزادے شہزادیاں سب کی سب جناب ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک ایسی قوم رہتی ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ ٹخنے میں، گھٹنے میں بھی نہیں ہے، ٹخنے میں، کہ شہزادی کائنات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کی بیٹی ہے، لیکن شہزادی کائنات کی باقی جو 3 مہینے ہیں نا ان کو تسلیم کرنے میں ان کے پاس دلائل ہیں، عجیب و غریب دلائل ہیں۔ بہرحال روئے زمین میں جب آپ چلتے ہیں تو زمین کے اندر پتھر پائے جاتے ہیں نا، تو ہر قسم کا پتھر ہوتا ہے، کوئی خوبصورت رنگین پتھر ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور کوئی ایسا پتھر ہوتا ہے جس سے ہم آبدس لے لیتے ہیں، تو یہ وہی والے پتھر ہیں، ان سے آبدس لے کے پھینک دینا چاہیے ان کو، کہ ایک بیٹی ہے باقی 3 کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عقل پتہ نہیں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اگر ہم اس پر گفتگو کریں گے تو پھر ہمارا یہ درس قرآن کی محفل جو ہے کافی طویل ہو جائے گی۔ ایک حدیث شریف کا ترجمہ بس عرض کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیں میری سیدہ، میری ماں کا مقام کتنا بلند ہے، کہ جناب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا کے لے جاتی ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف فرما ہے، ذکر و فکر جاری ہے، غور و فکر جاری ہے، اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے کھانا پکا کے یا برتن میں کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی شربت، کچھ بھی لے کے، بس حدیث کے اندر ہے اناؤن، برتن لے کے جا رہی ہیں۔ اور غار حرا بھائی کس نے دیکھا ہے؟ ایک دفعہ چڑھنے کے بعد دوبارہ چڑھے؟ ہمت ہوئی؟ کوئی ہے مرد مجاہد جو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ جناب میں ایک دن چڑھا تھا، اس کے بعد اگلے دن پھر دوبارہ چڑھ گیا تھا؟ ایک دفعہ چڑھنے کے بعد دوبارہ چڑھنے کے قابل نہیں رہتا بندہ۔ اور اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر اس پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں، ایک دفعہ نہیں، بار بار چڑھ رہی ہیں، بار بار چڑھ رہی ہیں۔ کھانا لے کر چڑھ رہی ہیں، سلام ہے حضرت خدیجہ کی عظمت کو سلام ہے، ہمت کو سلام ہے۔ جناب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ تشریف لا رہی ہے۔ یار یقین کرے کہ قوت برداشت جواب دے جاتی ہے۔ اتنے غلام ہیں، اتنے خادم ہیں، کسی بھی غلام کے ہاتھ بھیج سکتی ہیں، خادم کے ہاتھ بھیج سکتی ہیں؟ نہیں بھیج سکتی۔ خادم ہے، غلام ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کہ یہ میرے شوہر ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت خود کروں گی۔ ہماری وہ مائیں بہنیں جو شوہر کی خدمت کرنے میں جی کتراتی ہیں، یہ ابھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں یہ کر رہی ہوں، آپ کو احساس نہیں ہے، میں صبح سے یوں کر رہی ہوں، میں منہ کر رہی ہوں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ سارے گھر کا کام بھی کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ 4 بچیاں ہیں، چاروں بچیوں کو پال بھی رہی ہیں، 2 بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کو پال رہی ہیں، 6 بچوں کو بھی پال رہی ہیں، ان بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں، گیہوں بھی پیس رہی ہیں، کنویں سے پانی بھی نکال کے لا رہی ہیں، کھانا بھی تیار کر رہی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور پھر کھانا لے کر کے شوہر کے لیے اس قدر بلند ترین پہاڑ پر چڑھ بھی رہی ہیں۔ اوہ ہماری مائیں بہنیں توجہ کریں، حاضری لگائیں، حاضری لگائیں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں،
جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ دیکھیے آپ کی زوجہ خدیجہ وہ برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں۔ آپ کے رب نے فرمایا جب خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو ان سے کہیے گا کہ زمین و آسمان کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، اور یا رسول اللہ پھر یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ میں جبریل بھی ان کو سلام کہتا ہوں۔ یہ میاں بیوی کا رابطہ، یہ رشتہ، یہ محبت، یہ اسلام ہے، یہ اسلام۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا لوگ کیوں یہ نادانی کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو مذاق کا ایسا حصہ بنایا ہوا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، میاں بیوی کا رشتہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس رشتے کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مقاربت کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں تو اس تک کی وہ قرآن کریم نے عزت و احترام سے بیان کیا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آپ کو عربی آتی ہو تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ میاں بیوی کیسے مقاربت کرتے ہیں، کیسے مقاربت ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں ابھی اردو میں بولنا شروع کر دوں تو آپ بولیں گے مولانا صاحب کیا تقریر کر رہے ہیں آپ۔ یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ سوائے اس کا مذاق بنانے کے، اس کا فالودہ بنانے کے، بیوی کا تماشا بنانے کے، آپ کے سامنے نہیں ابھی اب رمضان کے اندر آپ بتائیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کے باہر کے کام کر رہے ہیں نا، کما کے لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد گھر میں آ کے اوندے پڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ گھر کی ہماری جو خواتین ہیں ان کی بھی کتنی خدمت ہے یار، صبح اٹھ کے سحری بنانا، افطاری بنانا، گرمی سردی بخار نزلہ کھانسی بچے بھی پالنے، افطاری بھی تیار ہو، پھر افطاری میں ہر آئٹم ہونا چاہیے، سارے کے سارے آئٹم تیار کر رہی ہیں، پھر سارا دن روزہ بھی رکھ رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں، افطاری کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، پھر افطاری کرنے کے بعد ہم تو لیٹ جاتے ہیں، یہ افطاری کے بعد افطاری کے برتن دھو رہی ہیں، برتن دھو کر کے پھر سحری کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، پروردگار یہ جو افطاری کے برتن دھو رہی ہے نا، اس برتن کے دھونے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی دھو دے، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا یار۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیوی جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ کیا ہے؟ بدو بولو، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ کیا ہے؟ ایک آواز میں، گناہ کبیرہ۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اس میں تیسرا جو ہے نا وہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، کہ بیوی اگر ناراض ہو رہی ہے تو اس کو دل لبھانے کے لیے بھی بول سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی تو ہے نہیں کہ ہم چاند تارے توڑ کے لے آئیں گے، تو بول سکتے ہیں کہ میں تیرے لیے چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا، فکر نہیں کر۔ لیکن یہ دین اسلام ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تشریف لا رہی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ یہ جبریل آئے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے پروردگار نے تمہیں سلام کہا ہے، خود جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کا جواب کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرماتی ہے رب تو خود سلام ہے، وہ تو خود سلام ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل کہتے ہیں کہ آپ کو خوشخبری دے دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں ایک الگ سے، جنت تو ہے ہی حسین نا پروردگار کی، فرمایا اس جنت کے اندر بھی الگ ایک پورشن میں ایک موتیوں کا ایک ایسا محل بنا ہے جسے اہل جنت حیرت سے دیکھیں گے، وہ موتیوں کا محل۔ تو پروردگار عالم نے آپ کے لیے موتیوں کا محل بنایا۔ یہی خدیجہ جب آخری وقت آیا ہے شعب ابی طالب میں 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے وہ محاصرے کی زندگی برداشت کی، اور شعب ابی طالب کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اوائل اسلام کے اندر جب کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کا محاصرہ کیا، پورا بنو ہاشم شعب ابی طالب میں ہے،
حضرت ابو طالب بھی ابھی شعب ابی طالب کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر کھانے پینے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، درختوں کے پتے ابال کر ان کا پانی پیا جا رہا ہے، ان درختوں کے پتوں کو چبا کے کھایا جا رہا ہے، اور جب درختوں کے پتے بھی میسر نہ آئے تو چمڑے کے ٹکڑے پانی میں بوائل کر کے اس پانی سے کو پی کر کے جناب نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے بچے، سبحان اللہ نہیں کہنا بالکل بھی، آپ کے بچے ان کو درختوں کے ابلے ہوئے پانی، ابلا ہوا چمڑا پی کر، وہی جو درختوں کے پتے اور ابلا ہوا چمڑا پینے کی وجہ سے جناب سیدہ کے آنتوں میں سوزش پیدا ہو گئی۔ 3 سال کے بعد جب محاضرہ ختم ہو گیا تو محاضرہ ختم ہونے کے بعد وہ تکلیف بڑھتی گئی یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا۔ جب آخری وقت آ گیا تو آپ نے اپنی شہزادی سے فرمایا آپ جائیے اور جا کے اپنے بابا جان سے کہیے کہ ان کے کاندھے پہ جو چادر رکھی ہے وہ چادر دے دیجیے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ جا کے بابا جان سے چادر لے کر آئیے۔ یہ جاتی ہیں شہزادی چادر لینے، بابا جان نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اماں جان نے کہا ہے کہ آپ کے کاندھے پہ جو چادر ہے وہ دے دیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ یہ چادر لے کر کے دنیا سے جائیں۔ میاں بیوی کا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، نہیں سمجھ میں آیا؟ میاں اپنی بیوی کا لباس ہے، بیوی اپنے میاں کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اگر اس واقعے کی میں ڈیٹیل میں نہ بھی جاؤں، ایک جملہ آپ کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے مصطفیٰ کریم کا کردار، گھر کے اندر کا، کمرے کے اندر کا، بستر کے اندر کا کردار اتنا عظمت والا ہے کہ آخری لمحات میں وہ گزارش کر رہی ہیں کہ مجھے میرے شوہر کی چادر لا دو، میں یہ چادر اوڑھ کے مروں گی۔ نہیں سمجھ میں آیا کہ سیدہ کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا پاک باز ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چادر لینے کے لیے شہزادی حاضر ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی چمڑی اتار کر کے خدیجہ کے سپرد کر دوں۔ اتنا عظیم و شان مرتبہ ہے۔ اور زندگی میں جب ساری زندگی کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن جب بعد میں بھی نکاح ہوئے، ایک وقت گزر گیا، مدینے آ گئے، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ آج ہم نے حضرت خدیجہ کی وہ قربانی کہ جو انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی اور اتنا مال خرچ کیا، یہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے برون بدت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ ایسی شریک سفر کہ ایک زمانہ گزر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے، کتب حدیث میں موجود ہے کہ ایک حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ، وہ سرخ گالوں والی بڑھیا آپ بھولے نہیں؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یا حبیرہ، ایسی بات نہیں کرو، ایسے نہیں بولو۔ جب میری قوم نے مجھے ملک سے نکالا تو خدیجہ تھی، یہ خدیجہ تھی جس نے مجھے اپنایا۔ جب میری قوم نے میری تکذیب کی، تسلیم نہیں کیا، پہلا کوئی شخص تھا تو وہ خدیجہ تھی جس نے مجھے تسلیم کیا۔ اے خدیجہ، اے عائشہ، خدیجہ کا بڑا بلند و بالا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے مزار پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت، ان کی وہ اسلام کے لیے جو قربانیاں ہیں، اس خدمت اور قربانی کے طفیل میں ہم گناہ گاروں کو، بدکاروں کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ دین اسلام کے لیے خلوص دل کے ساتھ ہمیں خدمت کے لیے پروردگار قبول فرما لے کہ ہم دین کی خدمت کریں
اور اس دین کی خدمت کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔